12 سال بعد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس کا کیس کا ہیئرنگ تھا۔ تو سب سے پہلے میں آپ تمام وکلاء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنے سال جدوجہد کی کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا جائے۔ اور اس کے بعد میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا شکر گزار ہوں، ان تمام جج صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ آخر کار ہمیں یہ موقع دیا جا رہا ہے۔ وہ جو کیس ہے اس کو کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ استعمال نہیں کیا گیا۔ کسی نے پاکستان اس کیس کے بعد کوئی ایسا جج نہیں رہا پورا ملک نے جنہیں یہ کوشش بھی کی، نہ کوئی لائر رہا کہ وہ اس کیس کا ایگزامپل دے۔ ہمارا ایک جو پوزیشن ہم نے حاصل کیا تھا کہ دنیا میں آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان نے اپنے ہاں ایٹ لیسٹ دہشت گردوں کا بیک بون توڑا، ہم نے پتہ نہیں کیسے اور کیوں ان کو عوام سے پوچھے بغیر، پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر، نہ صرف دہشت گرد تنظیموں سے بات چیت ہوئی، مگر ساتھ ساتھ ان میں وہ لوگ جو سنگین دہشت گردی کے حملے میں ملوث تھے ان کو بھی جیل سے نکالا۔ اور پھر جب افغانستان میں طالبان کا حکومت آئی تو اس وقت وہاں کے جو جیلز تھے ان میں بھی بہت ہی زیادہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے لوگ ان جیلز میں بند تھے۔ جب افغانستان میں یہ ٹرانزیشن آیا اور ان جیل سے وہ لوگ باہر نکلے، ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم نے دعوت دیا کہ آپ آئے، اسی قبائلی علاقے میں رہیں جن کے عوام نے ان کے مقابلے میں شہادتیں دے 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 کے سب کچھ تباہ کر کے ان کو بگائے تھے، وہاں ہم ان کو واپس آباد کرتے ہیں اور پھر امن ہوگا۔ اور کل کا جو واقعہ تھا وہ جسٹ دا لیٹسٹ ایگزامپل ہے کہ کس قسم کا واقعہ، کس قسم کا امن ہم نے قائم کیا ہے۔ اس ایک ڈیسیژن نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اس ایک ڈیسیژن کی وجہ سے ہم نے افغانستان کو پاکستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ دلوایا ہے۔ اس ایک ڈیسیژن کی وجہ سے آج بھی ہمارا پاکستان کی پولیس، ہمارا پاکستان کے فوجی سپاہی اور ہمارے عوام شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو میرا مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سنگین جرم کا انویسٹیگیشن کیا جائے، احتساب ہو، ملک اور قوم کو بتایا جائے، ان شہیدوں کو بتایا جائے، اے پی ایس کے شہداء کو بتایا جائے کہ ان کے خون پہ سودا کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا۔ کل میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھا اور 12 سال بعد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس کا کیس کا ہیئرنگ تھا۔ تو سب سے پہلے میں آپ تمام وکلاء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنے سال جدوجہد کی کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا جائے۔ اور اس کے بعد میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا شکر گزار ہوں، ان تمام جج صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ آخر کار ہمیں یہ موقع دیا جا رہا ہے۔ اب اس موقع سے
آپ کی مدد کے ساتھ ہم اس ملک کا، اس نظام کا اور اس جمہوریت کا بہتری چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جوڈیشل ریفرنس سے ضرور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس طریقے سے انصاف دلوایا جائے کہ تاریخ کو درست کیا جائے، لا بکس کو درست کیا جائے، اپنے آرڈرز کو درست کیا جائے، ان سب کو بے نقاب کیا جائے جو اس قتل میں ملوث تھے، چاہے وہ عامر تھا، چاہے وہ اس وقت کے جو اس جرم میں ملوث تھے، عامر ہو، جج صاحب ہو، وہ وکلا ہو، وہ سیاستدان ہو، جو سب اکمپلسز تھے اس جوڈیشل مرڈر کے، مگر ساتھ ساتھ ہم ہمارا جمہوری نظام کے لیے، اسی عدلیہ کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک موقع ہے کہ ہم مل کے پاکستان کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں۔ اٹ از آفن سیڈ کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کا وہ جو کیس ہے، اس کو کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ استعمال نہیں کیا گیا۔ کسی نے پاکستان اس کیس کے بعد کوئی ایسا جج نہیں رہا پورا ملک نے جنہیں یہ کوشش بھی کی، نہ کوئی لائر رہا کہ وہ اس کیس کا ایگزامپل دے۔ مگر یہ کہنا کہ وہ پریسیڈنٹ نہیں رہا، یہ غلط ہوگا۔ اس لیے جو پریسیڈنٹ تب سے آج تک چلتا آ رہا ہے وہ اس کیس پہ بھی نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے ایک عامر کے وقت اپنی مرضی کا فیصلہ ایک وزیر اعظم کے خلاف کروایا گیا، اور وہ ایسے فیصلہ کہ پھانسی کا، اور کس کے خلاف؟ پاکستان میں بہت وزیر اعظم رہے ہیں، مگر اس وزیر اعظم جو ہمارا آئین کا بانی تھا، اس وزیر اعظم جس نے ہمیں ایٹم بم دلوایا، اس وزیر اعظم جس نے پورا مسلم امہ کو اکٹھا کیا، آج تک ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے رو رہے ہیں، ان کے خلاف جو ظلم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ قائد عوام تھا، آپ کا وزیر اعظم تھا، جس نے پورا مسلم امہ کو اس وقت اکٹھا کیا۔ ہمارا پاکستان میں، ہمارا لاہور میں مسلم امہ کا نہ صرف اکٹھا کیا، مگر پاکستان نے ان کا قیادت کی۔ اور جب پاکستان قیادت کر رہا تھا نا، جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا اس کا قیادت کر رہا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کے فیصلے لیے جاتے تھے۔ باخبر رہیے ہر جگہ، ہر وقت، بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔